انگنت لا تراد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر ارض السماء جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اپنے ساتھیوں کی تعریفات فرمائی ہیں۔ وہ صحابہ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا، اور شیوہ فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور سنی جاتی رہیں گی۔ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ صحابی کی تعریف یوں کرتے ہیں، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ اسی حال میں فوت ہوا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ اس تعریف کے مطابق کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانتا تھا، پھر وہ اسی حال میں فوت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا رہا، خواہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارا یا کم عرصہ گزارا، خواہ اس نے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو روایت کیا یا نہ کیا، خواہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی یا نہ کی، خواہ اس نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا دیدار نہ کر سکا، وہ ہر صورت میں صحابی شمار ہوگا۔ البتہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، وہ شخص صحابی تصور نہیں کیا جائے گا۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم صحابہ کرام کے فضائل و مناقب میں قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن صحابہ کرام کے فضائل میں کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تنگی کے وقت پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ایک گروہ کے دل میں تزلزل ہوا چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر غور فرمایا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے تنگی کے وقت پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور تنگی کے وقت سے مراد جنگ تبوک ہے کہ جب شدید گرمی کا موسم تھا اور صحابہ کرام کو نہ کھانے کی کوئی چیز میسر تھی اور نہ ہی پانی میسر تھا، اور سوار زیادہ تھے اور سواریاں کم تھیں، لیکن اس قدر تنگی کے عالم میں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر قسم کی تنگ حالی کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تنگی کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے تھے، راستے میں ہم ایک جگہ رکے جہاں ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اور شدت پیاس کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں پیاس کی وجہ سے الگ ہو جائیں گی، اور حالت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنا اونٹ ذبح کرتا تو ہم اس کے گوبر کو نچوڑ لیتے، اور جو پانی اس میں سے نکلتا وہ صحابہ پی لیتے۔ جب اس قدر سنگین حالات ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تو ہم پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے برتن بھر لیے، تو جب ہم وہاں سے چلے تو ہمیں معلوم ہوا کہ جہاں ہم رکے ہوئے تھے محض اسی جگہ پر بارش ہوئی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر قلت تھی کہ ایک کھجور کے دو حصے کر کے دو صحابہ کرام آپس میں بانٹ لیتے، تو کچھ صحابہ کرام ایک ہی کھجور کو بار بار چوس لیتے شدت پیاس کی وجہ سے، تاکہ پیاس کی شدت دور ہو جائے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس دوران لوگ شدت بھوک میں مبتلا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کر لیے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، لہٰذا آپ انہیں حکم دیجئے کہ جس کے پاس کوئی بھی کھانے کی چیز ہے وہ ایک چادر پہ اکٹھی کر دیں اور ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں اور آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ایک چادر لائی جائے۔ تو ایک چادر لائی گئی اور اس پر جس صحابی کے پاس کوئی بھی کھانے کی چیز تھی وہ اس پر جمع کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی آتا ہے، مٹھی بھر مکی اس پر رکھتا ہے، اور دوسرا صحابی آتا ہے، مٹھی بھر کھجور اس پر رکھتا ہے، اور ایک صحابی آتا ہے اور وہ جو کی روٹی کا ٹکڑا اس پر رکھتا ہے۔ تو اس طرح اس چادر پر تھوڑا سا کھانا جمع ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت نازل فرما۔ تو تمام صحابہ سے حکم کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اب تم اس میں سے برتنوں میں بھر لو اور کھانے کے لیے برتنوں میں اسے لے جاؤ۔ اور فوج کے تمام افراد اس کھانے میں سے لے لیتے ہیں اور اپنے برتنوں کو بھر لیتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص ان دو گواہیوں کے ساتھ اس اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ سامعین گرامی، جنگ تبوک کے دوران جو سنگین حالات صحابہ کرام پر آئے، انہیں تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کس قدر مضبوط ایمان کے حامل تھے اور کس قدر صبر و پیکر کے کامل تھے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا مشکلات برداشت کی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خصوصی توجہ فرمائی اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرما دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اور فرمان الہی ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ،
کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور ان کے بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے اپنے لیے چن لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ان سے مراد صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور وزیر بنایا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اصحاب محمد کی اقتداء کرے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو پہلے فوت ہو چکے، وہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے اور سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا اور اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ لہٰذا تم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے اور وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں پر غور فرمایا اور سب سے بہتر دل نبی علیہ السلام کے دل کو پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں پر غور فرمایا تو سب سے بہتر دل صحابہ کرام کے دل کو پایا۔ اسی لیے انہیں اپنے نبی علیہ السلام کے وزراء کا منصب عطا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشاں نمایاں ہے، اور ان کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جس نے پہلے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنے کاشتکاروں کو خوش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے، اور ان میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجود کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب رہتے ہیں۔ سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان نمایاں ہے۔ صحابہ کرام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف و فضل کے تذکرے اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی نازل کیے۔ ان کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جو کہ پہلے کمزور تھی اور آہستہ آہستہ قوی ہو گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہو گئے اور ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا، جس سے کافروں کو چڑ آتی ہے اور وہ غیظ و غضب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان صفات کے حامل اور ایمان صالح آراستہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت
اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایسے ہی کئی آثار نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نمازی ہے اور خصوصاً تہجد گزار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بھیج دیتا ہے، اور اگر اس کا باطن پاک ہے تو اس کی ظاہری حالت بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیتے ہیں اور وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نیتیں خالص تھی اور ان کے اعمال اچھے تھے، اور اسی لیے تو جو بھی انہیں دیکھتا اور ان کے کردار سے اور سیرت سے ضرور متاثر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جن صحابہ کرام نے شام کو فتح کیا ہے، جب نصارہ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں، اور وہ اپنی بات میں سچے تھے، کیونکہ اس امت کی عظمت پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام تھے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کی فضیلت میں ہم نے صرف 3 قرآنی آیات اور ان کی مختلف تفسیر بیان کی ہے۔ ویسے قرآن مجید ان کے اوصاف و فضائل سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر آگے بڑھتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے قابل فخر شاگردوں کے بارے میں ذکر خیر سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، لہذا جب ستارے جٹ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا کہ میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، اور جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ستارے باقی نہیں رہیں گے، اور جب تک ستارے باقی ہیں تو آسمان بھی باقی ہے، اور جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی گر جائے گا اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے امان تھی۔ جو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو صحابہ کرام پر آزمائشیں ٹوٹ پڑی، اور صحابہ کرام کی بقا امت کے لیے امان تھی۔ جب صحابہ کرام اس دنیا سے چل بسے تو اس امت پر فتنے کھڑے ہو گئے اور بدعات ظاہر ہو گئی اور امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صدی کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو میرے صحابہ کے نہ 1 مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک صحابی نے اپنے تنگ دستی کے باوجود تھوڑا بہت اللہ کے رستے میں خرچ کیا اور اللہ کے ہاں وہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب کے لائق ہے بنسبت اس زر کثیر کے جو ان کے بعد آنے والے کسی شخص نے خرچ کیا۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن الجہنی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 سوار نمودار ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان میں سے ایک شخص بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا؟
اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہے، یعنی یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ پھر اس نے بیعت کی اور پیچھے ہٹ گیا، اور دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بیعت کرتے ہوئے یہی سوال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہے، پھر اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلت میں بہت سی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعریف میں، اسی طرح ان کی صدی کی دوسری صدیوں پر فضیلت کے بارے میں احادیث مشہور بلکہ متواتر درجہ کی ملتی ہیں، لہٰذا ان کی عید گیری کرنا قرآن و حدیث